مصطفیٰ جان رہے مت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رہے مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان۔ سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، روز پڑھتا ہوں مگر روز نہیں لگتی ہے۔ قرآن شریف ہم بار بار پڑھتے ہیں، بڑا ہم کو ہمیشہ نئی لگتی، کتنی مرتبہ پڑھتا، کسی اور کتاب کو تم پڑھتے ہو تو دیکھو کیسا بور ہو جاتے آپ، لیکن قرآن شریف بھی ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتنی مرتبہ قرآن کسی نے ختم کیا ہوگا، بولے 15 مرتبہ کیا ہوگا، رمضان جیسے میں رمضان کے اندر بھی 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن ختم کیا ہوگا، لیکن اپنے کبھی کوئی آدمی اس کو اکتاتا نہیں، پڑھتے جاتے، لیکن کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو اگر پڑھے گا نا تو وہ ہمیشہ بور ہو جائے گا، بولے کیا بار بار ایک نیا کتاب پڑھنے پہ۔ ابھی میں تو کوئی عالم نہیں ہوں بھائی، یہ لوگ سب عالم ہیں، مفتی بھی ہے، امام صاحب ہمارے بھی، اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اچھی طرح سے کلام سنایا ان کا، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بچوں کو بھی اور ان کے سرپرست کو بھی اور ہمارے امام صاحب کو بھی مبارکبادی دے رہا ہوں۔ اللہ ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور بچے تم لوگوں نے جو پڑھا سیکھا یہاں پر تو اسے تم اس پر عمل بھی کرو۔ قرآن پڑھ لیا، حدیثیں پڑھی، لیکن پھر اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتے رہو۔ جیسے گھر سے نکلتے ہو تو گھر کی باہر نکلنے کی دعا، گھر میں آئے تو گھر میں آنے کی دعا، سلام کرنے کا، جتنی حدیثیں پڑھی اس پر عمل کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ سب جنے عمل کرو گے نا بیٹا؟ ہاں انشاءاللہ چلو۔ اور میں اپنے سب بچوں کو میری طرف سے 100 روپے اور ہمارے امام صاحب کو 1000 روپے ہدیہ دے رہا ہوں میں۔ سارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہاں جو بچے پڑھتے ہیں، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں سارے بچوں کو، صرف پروگرام میں شریک ہوئے اس کو نہیں، پروگرام میں شریک ہوئے ان کو تو انعام بھی ملا، دعائیں ملی۔ حاجی صاحب سارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو اپنی طرف سے 100 روپے کا انعام، اور اس معلم صاحب امام صاحب کو 1000 روپے کا انعام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ تو پاک ہے، ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم سب۔ یا اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما، مردوں کو باجماعت مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ گھروں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو مٹا دے، جو بھی مقروض ہیں قرض کی ادائی کی آسان صورت پیدا فرما، بھیجا مقدمات میں جو پھنسے ہیں سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی عزت، آبرو، دکان، مکان، مال اور جان کی حفاظت فرما۔ ہمیں مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمیں یا اللہ مساجد، مدارس، مکاتب، دینی درسگاہوں، خانقاہوں، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما۔
یا اللہ سب کو تیرے گھر کا طواف نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روض مبارک کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ کسی کی غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے بھی ہماری حفاظت فرما، غیر محرموں پر نظریں پڑنے سے ہماری نظروں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، سب کے روزے، نماز، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تلاوت، حج، عمرہ، طواف، اعتکاف، قربانیاں، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال روزی دے، آسان روزی دے، برکت والی روزی دے، بے حساب دے مگر عافیت والی روزی دے، آمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں کی ان سب میں ہمیں شامل فرما، اور جن سے پناہ مانگی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔